بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں قرآن کا ماہر نہیں مگر میں نے انگریزی ترجمہ پڑھا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر تمہیں کچھ شک ہو تو ان کے پاس جاؤ جو پہلے کتابیں پڑھتے رہے ہیں، جو مجھے لگتا ہے کہ یہودی اور عیسائی ہیں۔ تو ان آیات پر میں سوچ رہا تھا کہ اگر تورات، زبور اور انجیل اللہ کے کلام ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے پوچھیں اگر کوئی شک ہے، تو کیسے بائبل کو آپ کرپٹ یعنی ملاوٹ والا کلام کہہ سکتے ہیں؟ ناظرین، یہ سوال ایک عیسائی شخص نے اس محفل میں کیا تھا جہاں ڈاکٹر ذاکر نائک سور کا گوشت کھانے کو زبور، تورات، انجیل اور قرآن مجید سے حرام ثابت کر رہے تھے۔ اس عیسائی شخص نے پورا لیکچر سنا اور پھر ایک کے بعد ایک اپنے سوال کرنا شروع کیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے سارے سوالات اور اعتراضات سنے اور ان کے جوابات دیے۔ آپ کو انگریزی میں ہونے والی ساری گفتگو کا ہندی اور اردو میں ترجمہ کر کے سناتے ہیں۔ پہلے آپ اس شخص کا سوال سن لیجئے۔ In one place where the Prophet Muhammad alayhi salam, he is told, if you are in doubt about the things I am showing you, then go and ask the ones who have been reading the books before you, which I presume are the Jews and the Christians. So I was thinking from these verses in the Qur'an that if the Torah and the Injil and the Zabur are the word of Allah, and that Muhammad alayhi salam is supposed to ask the Jews and the Christians if he's in doubt about what's being revealed to him, then how is it that the Bible is possible to be corrupted? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عیسائی شخص سے کہا کہ ایک غلط فہمی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ یہ تھا کہ آپ عیسائیوں اور یہودیوں سے پوچھیں کہ انہیں اگر کوئی شک ہے تو اپنی کتابیں پڑھیں، نہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کو کوئی شک ہے تو ان سے پوچھیں۔ آپ نے انگریزی کا ترجمہ پڑھا لیکن اس کو صحیح نہیں سمجھے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، اس لیے اس میں تورات اور انجیل والے احکامات بھی ہیں اور نئے بھی ہیں۔ جیسا کہ میں عیسائیوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو سور کا گوشت کھانے کے حکم کے بارے میں شک ہے تو اپنی بائبل کو دیکھیں، اس میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت نہ کھائیں۔ ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر وہ اعتراض کریں تو ان کو کہیں کہ اپنے صحیفوں سے رہنمائی لے، ان سے سیکھیں۔ تو بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی اور عیسائی اختلاف رکھتے تھے، تو ان سے کہا گیا کہ اپنی کتابیں پڑھیں اور دیکھیں کہ خدا کا حکم کیا ہے۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کیا، میں بھی اسی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی کتابیں کھولیں اور اس میں دیکھیں کہ کیا حکم ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے تو ٹھیک ہے، قرآن کو بھول جائیں کیونکہ آپ تو بطور عیسائی اس پر یقین نہیں ہے۔ قرآن کو نہ کھولیں، اپنی بائبل کو کھولیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کو یقین ہے کہ بائبل خدا کا کلام ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، ہاں مجھے یقین ہے، بائبل خدا کا کلام ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تو پھر آپ اپنی بائبل کھولیں اور دیکھیں کہ اس میں منع کیا گیا ہے سور کا گوشت نہیں کھانا۔ So the way Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad, convinced the Jews and Christians of that time, I am trying in a smaller way, my level best, to try and convince you that brother, if you think this is wrong, forget the Quran. You don't believe in the Quran, keep it aside. I am saying if you believe the Bible is the word of God, should you follow the Bible or not? Do you agree Bible is the word of God, yes or no? Yes. The Bible says don't have pork. Do you have pork? It's a question of yes or no. اس شخص نے کہا کہ کیا ایسا نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ چیزیں جو پہلے حلال تھیں وہ اب تم پر حرام ہیں اور کچھ چیزیں حرام تھیں وہ حلال کر دی گئی ہیں۔ ایسے ہی مجھے لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ جو یہودیوں کے لیے بھیجے گئے تھے، انہوں نے یہودیوں کے لیے سور کا گوشت حرام کیا تھا، اسی لیے یہ تورات میں بھی موجود ہے اور عیسائیوں کے لیے حرام نہیں قرار دیا گیا کیونکہ جیسس نے منع نہیں کیا، اسی لیے ہم کھاتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے کہا کہ جب بھی کوئی حکم دیا جاتا ہے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ حکم دینے والا کون ہے۔ جو بھی آپ کو کچھ بھی حکم کرے اس سے منع کرے، اس سے زیادہ اتھارٹی رکھنے والا اس حکم سے منع بھی کر سکتا ہے اور اس کو کرنے کی ہدایت بھی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک سکول میں ٹیچر بچوں کو کہتا ہے کہ یہ کام کرو مگر سکول کا پرنسپل کہتا ہے کہ نہ کرو، تو بچے پرنسپل کی بات مانیں گے، استاد کی نہیں، کیونکہ اس کی اتھارٹی پرنسپل سے کم ہے۔ ایسے ہی ہر مذہب میں سب سے بڑی اتھارٹی جو حکم دے اس پر عمل لازم ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ یہودیوں کے لیے بیل کی چربی حرام قرار دی گئی تھی، مگر تم
تم استعمال کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی سب سے زیادہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ یہ کام کر سکتے ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بائبل میں ہے کہ سینٹ پیٹر نے ایک خواب دیکھا کہ سور کا گوشت کھانا ٹھیک ہے تو اس نے کہا کہ کھا سکتے ہیں، مگر جیزس سے زیادہ اتھارٹی سینٹ پیٹر کی نہیں ہے، وہ جیزس کا ماننے والا ہے۔ تو جب جیزس نے کہہ دیا کہ پرانے طریقوں کو پکڑے رکھو تو کیسے سینٹ پیٹر کہہ سکتا ہے کہ سور کا گوشت کھانا ٹھیک ہے؟ گاسپل آف میتھیوس میں لکھا ہے کہ جیزس نے کہا کہ یہ مت سمجھو کہ میں شریعت یا انبیاء کو ختم کرنے آیا ہوں، میں ان کو ختم کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین غائب نہ ہو جائیں سب سے چھوٹا لفظ ایک نقطہ بھی شریعت سے غائب نہیں ہوگا جب تک کہ سب پورا نہ ہو جائے۔ پس جو کوئی چھوٹے سے چھوٹے احکامات میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دے اور اس کے مطابق دوسروں کو سکھائے وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان احکام پر عمل کرے گا اور سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جب تک تمہاری نیکی راست بازوں سے زیادہ نہ ہو جائے تم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگے۔ یہاں جیزس نے خود کہا کہ میں پرانی شریعت ختم کرنے نہیں آیا، اس کو پورا کرنے آیا ہوں۔ تو پرانی شریعت میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت نہیں کھانا، تو سینٹ پیٹر کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کو خواب آیا کہ سور کا گوشت کھانا درست ہے؟ اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سور کا گوشت کھانے سے صرف یہودیوں کو منع کیا گیا، عیسائیوں کو نہیں؟ کیونکہ جیزس کے بقول تو انہوں نے پرانی شریعت کو پورا کرنا تھا۔ See the dream and he sees that the pork is good and eating of pork is there. It's a dream. One thing, whether it be any apostle, whether it be St. Paul also, the self-appointed apostle of Jesus Christ, peace be upon him, they are not superior to Jesus Christ, peace be upon him. If Jesus Christ, peace be upon him, said in the Gospel of Matthew, chapter number 5, verse number 17 to 20, that think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے کہا کہ بائبل میں ایک ریڈ لیٹر بائبل کہلائی جاتی ہے، اس میں جیزس نے جو کچھ خود کہا وہ سرخ سیاہی سے لکھا ہے، وہیں دوسری طرف قرآن پاک میں کوئی ریڈ لیٹر جیسی چیز نہیں، کیونکہ پورا کا پورا قرآن پاک ہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جب آپ ریڈ لیٹر بائبل میں دیکھیں تو اوپر جو آیات میں نے آپ کو بتائیں وہ جیزس کی کہی باتیں ہیں اور سرخ سیاہی سے لکھی ہیں۔ اب اسی ریڈ لیٹر بائبل میں جو چیزیں کالی سیاہی سے لکھی ہیں اور وہ سرخ روشنائی والی باتوں سے متضاد ہیں، تو آپ پر فرض ہے کہ کالی سیاہی سے لکھی باتیں اگنور کریں اور سرخ روشنائی والی آیات کو سچا مانیں، کیونکہ یہ جیزس کا کلام ہے۔ اسلام میں بھی ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، پھر صحابہ کرام کی تعلیمات ہیں اور علماء کرام ہیں، اور میرا یقین ہے کہ کسی عالم نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو صحابہ کرام سے متضاد ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ صحابہ کرام کی کہی بات اگر احادیث سے ثابت نہ ہو تو ہم ان کو نہیں مانتے۔ کوئی چیز متضاد نکل آئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحابہ کرام نہیں جھٹلا سکتے، اور صحابہ کرام کی تعلیمات کو علماء کرام اور عام انسان نہیں جھٹلا سکتے۔ You have the followers of Jesus Christ, we have companions of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, but no companion. If you show me the companion has spoken against Prophet Muhammad, throw away that word. Prophet Muhammad number one in the human beings. After Allah, Prophet Muhammad number one. Then come the Sahaba. So there is a gradation. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو بتایا کہ جو آپ حوالہ دے رہے ہیں اگر میں اس کو سچ مان بھی لوں تو یہ کالی روشنائی سے لکھی آیات ہیں جو کہ قرآن پاک تو دور ریڈ لیٹر بائبل سے بھی ثابت نہیں ہوتی۔ آپ کے الفاظ سے لگا آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے زیادہ بائبل درست ہے، آپ بطور عیسائی یہ کہہ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آپ قرآن کو ابھی جانتے نہیں، اس کو سمجھتے ہیں، مگر سب سمجھ جائیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ قرآن پاک درست ہے۔ بائبل میں بہت سے تضادات ہیں، ایک آرٹیکل کے مطابق بائبل میں 15,000 سے زیادہ تضادات پائے گئے۔ میں ان کی بات نہیں کروں گا کیونکہ میں یہاں یہ پیغام دینے نہیں آیا، ایسے ہی جیسے تمام اسلامی کتابیں درست نہیں اور تضادات سے پاک نہیں ہیں، مگر جب قرآن پاک کی بات آئے تو میں چیلنج کرنے کو تیار ہوں کہ قرآن پاک میں لکھی ایک ایک بات 100% درست ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ دنیا سپاٹ ہے، جو کہ سائنس نے غلط ثابت کر دیا۔ کائنات کی تخلیق کے بارے میں لکھا کہ چوتھے دن خدا نے سورج بنایا اور ستارے بنائے، روشنی پہلے دن بنائی، یہ غیر منطقی ہے۔ روشنی کا ذریعہ چوتھے دن آیا اور روشنی پہلے ہی دن وجود میں آ گئی۔ سورج ہی سب کو روشن کرتا ہے، وہ چوتھے دن کیسے بن سکتا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ میں کہوں کہ بلب پہلے جل رہا تھا، سوئچ میں نے بعد میں دبایا۔ پھر لکھا ہے کہ تیسرے دن نباتات وغیرہ بنائے گئے۔ سورج جب چوتھے دن بنا تو اس کی روشنی جو نباتات کی پیداوار کے لیے ضروری ہے، تو ایک دن پہلے نباتات کیسے بن گئے جب سورج کی روشنی ہی نہیں تھی؟ یہ غیر سائنسی ہے۔ پھر بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے 2 روشنیاں بنائی، یعنی سورج دن کو روشن کرنے کے لیے اور چاند رات کو روشن
روشن کرنے کے لیے۔ دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ سورج کی روشنی اپنی ہے اور چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے۔ سائنسدانوں نے بائبل کی بات کی نفی کی اور قرآن پاک کی بات کی تصدیق کی۔ Furthermore, if you read in the book of Genesis, chapter number 1, verse number 16 and 19, it says that God Almighty created two great lights. The bigger light, the sun to rule the day, and the smaller light, the moon to rule the night. And the word out there used in the original text indicates that it has light of its own. The Quran says, Furqan, chapter number 25, verse number 61, that the light of the sun is its own light and the light of the moon is reflected light. So if a scientist reads the Quran and the Bible, he will agree with the Quran but not the Bible. The light of the moon is not its own light. Previously, a few hundred years back, we thought the light of the moon was its own light. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو بتایا کہ میں نے عیسائیوں کے سب سے بڑے اسکالر ڈاکٹر ولیم کیمبل سے مکالمہ کیا تھا اور بائبل کے سارے سائنسی تضادات بتائے تھے۔ کوئی بھی مسلمانوں کو پھنسانا چاہتا تو وہ ڈاکٹر ولیم کیمبل کی کتاب لے کر بیٹھ جاتا کہ قرآن میں یہ غلطیاں ہیں۔ میں نے شکاگو میں ایک مذاکرہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان سارے تضادات کے جواب دیا۔ آپ تجزیہ کریں تو بائبل میں ریاضی کی کافی غلطیاں ہیں جس میں جمع تفریق کا ہی صحیح طرح سے ذکر نہیں۔ میں نے بہت سے ممالک میں جا کر اسکالر سے ملاقاتیں کی اور کوئی بائبل میں لکھی غلطیوں کا جواب نہیں دے سکا۔ جب ہم سائنس کے زاویے پر بائبل کو پرکھیں تو یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ بائبل خدا کا کلام ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کو اسی زاویے پر دیکھیں تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس شخص نے پھر مائک پکڑا اور کہا کہ میں سور کا گوشت نہیں کھاتا اور ریڈ لیٹر بائبل میں بھی کچھ ایسی وجہ ہے کہ عیسائی سمجھتے ہیں کہ سور کا گوشت کھانا ٹھیک ہے، مگر جیسس نے کہا کہ یہ کھانا نہیں جو انسان کو گناہ پر ابھارتا ہے بلکہ یہ دل ہے جو گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ Isa alayhi salam has also said that there is nothing that comes into a person through their mouth that can defile them, but it is the sinful tendencies that come out of our own heart, the evil that is in our heart that defiles a person. ناظرین، اس شخص کا یہ سوال بھی بہت پیچیدہ تھا، مگر اتنا نہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا علم ہے۔ اس سوال کو سنتے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک مائک پر آئے اور کہا کہ میں آپ سے متفق بھی ہو جاؤں کہ جیسس نے یہ کہا تو پھر بھی یہ اس آیت سے تصادم کرتی ہے جس کا میں نے پہلے حوالہ دیا تھا کہ جیسس نے کہا کہ پرانی شریعت ختم کرنے نہیں آیا۔ اگر آپ کی بات مان لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جیسس نے دوسری جگہ پر جھوٹ بولا۔ نعوذ باللہ، جیسس جھوٹ نہیں بول سکتے۔ مگر وہیں دوسری طرف جو آپ نے حوالہ دیا وہ بھی انہی کا کلام ہے، تو ہمیں دونوں کو عقل کے زاویے پر پرکھنا ہے اور ان دونوں آیات کے موازنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جیسس نے کہا ہوگا کہ باقی چیزیں کھا سکتے ہو مگر سور کا گوشت نہیں۔ ایسے ہی قرآن پاک میں کہا گیا کہ یہ کھانے حرام ہیں، یعنی مردار، خون وغیرہ۔ دوسری آیات میں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے، تو ہمیں صرف مردار اور خون والی آیات کو پڑھ کر شراب کو حلال نہیں سمجھنا بلکہ ہمیں پورے قرآن کو پڑھنا اور اس کی پیروی کرنا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو ہدایت دے اور مزید علم سمجھنے اور قرآن پاک سیکھنے کی توفیق دے تاکہ آپ صراط مستقیم پر چل پائیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔